1 ماہ پہلے ہی وہ بالغ ہوئی ہے اور آج میں اس کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا۔ اس ننھی کلی کو پھول بننے میں 1 رات لگے گی۔ روبینہ بیگم ماہر خانزادہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہیں، اس معصوم بچی کو بخش دو۔ مگر ماہر کے سر پہ بدلے کا جنون سوار تھا۔ کمرے کو کنڈی لگاتا روتی ہوئی دلہن کو بیڈ پہ گرائے، اس کی گردن کو دانتوں اور لبوں سے کاٹنے لگا۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں، ایک کنواری بچی نہیں رہو گی، اب تمہیں ہر رات اپنے لمس سے آشنا کرواؤں گا۔ ماہر نے بے دردی سے اس کی دیکھو دشمنی اپنی جگہ پر ہوتی ہے بیٹا، لیکن وہ ایک معصوم سی بچی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس بچی کو میں تمہاری اس زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی برباد کر دوں۔ روبینہ بیگم کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو کھویا ہے، میرے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس وجہ سے پلیز خدا کے لیے دوبارہ میرے ساتھ یہ بات مت کیجیے گا کہ میں اسے بھول جاؤں یا اسے اپنی زندگی سے نکال دوں۔ بس مجھے کل ہی اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے کے آنا ہے۔ روبینہ بیگم نے اس کی بات سن کے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم ایک بچی سے بدلہ لینا چاہتے ہو کیونکہ اس کے بھائیوں نے میری بیوی کو مارا ہے، اور یہ میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اماں سائیں۔ کل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا ہوں، اس کے بھائیوں نے خود بولا ہے کہ وہ اپنی بہن کو میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ روبینہ بیگم تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں، کیا مطلب؟ وہ اسے ونی کرنا چاہتے ہیں، ایک عورت کے خون کے بدلے وہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ ان کا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہارا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے، ایسا میں نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کرنا ہے تو تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ خدا کے لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسا کچھ نہ کروں تو پھر آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پسٹل اپنے سر پہ رکھ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر روبینہ بیگم کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور اس وقت ماہر انہیں بے بس کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، کر لو تم شادی، اگر تمہیں اس سے سکون ملتا ہے، ایسے تمہاری روح کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتی۔ یہ کہتے ہوئے روبینہ بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ وہ اپنی ماں سے اچھی طرح واقف تھا۔ روبینہ بیگم کے جانے کے بعد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے دن وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ تو شادی کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اس نے شادی کو گڈے گڈی کا کھیل سمجھا ہوا تھا، تبھی وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ میرا دلہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر ماہر کا جی چاہا اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہاں بیٹا، یہ تمہارا دلہا ہے۔ روبینہ بیگم نے ماہین کی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جن کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ اپنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج وہ اپنی بیٹی کو دشمنی کی بھینت چڑھا رہی تھی، اور وہ جانتی تھی ماہر ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر اس کے باوجود بھی وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ پوری حویلی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے اسے لا کر کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہی تھی کہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔
پورا کمرہ بالکل سادہ تھا، کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے دلہے کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماہر کمرے میں داخل ہوا۔ ماہر کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جو کچھ اس کی دوستوں نے بتایا ہوا تھا وہ سب تو اسی طرح سوچے جا رہی تھی، مگر وہ چلتا ہوا ماہین کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ وہ حیرت سے ماہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ماہر اس کے پورے وجود کو دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، کیونکہ ماہر نے جتنی شدت سے اس کے بازو کو دبوچا ہوا تھا اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آج رات میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے لبوں پہ جھکا۔ وہ ان سب سے واقف ہی نہیں تھی۔ ایک دم سے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائیوں نے میری بیوی کو مارا ہے۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا، میری بیوی نہیں ہے، اس کی جگہ پہ مجھے تم ملی ہو، یہ سب کچھ میں تمہارے ساتھ ہی کروں گا نا؟ کیا مطلب؟ میں آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں رہی۔ وہ گھبراتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری جان دیکھو، ابھی تمہیں کچھ وقت لگے گا ان باتوں کو سمجھنے میں، لیکن بہت جلد تمہیں ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اسے مزید اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ کسمساتے ہوئے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے تھے۔ وہ اس کے گجرے کو اتارنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کی بار وہ دوبارہ سے گھبرائی۔ یہ بار بار مجھ سے ایک ہی طرح کا سوال مت کیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا بالکل اس کے اوپر آ گیا۔ اس کے بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کی گردن پر شدت سے چومتا تو کبھی اس کے لب اس کی گردن پہ رکھ دیتا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ ایک تو وہ ان سب کے بارے میں جانتی نہیں تھی، اوپر سے ماہر اتنے برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ ماہر چھوڑے مجھے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر ماہر کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے میں سسک رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز ماہر کے کانوں تک جا رہی تھی۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کرتا تو اس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی، جسے بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ نائلہ، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، نہ ہی میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہوں، اس لڑکی کو بھی نہیں دے سکتا، لیکن مجھے نہیں معلوم تمہیں اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا۔ کاش ایک بار مجھے پتہ چل جائے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو
گالوں پر آ گئے۔ وہ دوبارہ سے واپس کمرے میں آیا۔ اب وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تمہارے بھائیوں نے میری بیوی کو اتنی بے رحمی سے مارا تھا، تو میں تمہیں کیسے سکون کی نیند سونے دے سکتا ہوں؟ میں تمہارے اس وجود سے تمام تر بدلے پورے کروں گا۔ یہ کہتا ہوا ایک دم سے اسے چھنچھوڑ کے اٹھانے لگا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی روتی ہوئی سوئی تھی، یوں ماہر کے چھنچھوڑنے پر ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ماہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جیسے ہی ہڑبڑا کر اٹھی۔ ماہر غصے سے چلایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سونے کی؟ تم یہاں سونے کے لیے نہیں آئی، تم رات بھر جاگتی رہو گی، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کے دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہنے لگا۔ ایک دم سے اسے خود سے دور کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، سامنے روبینہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تک باہر ہی بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ وہ بچی ہے، رحم کرو اس پر۔ انہوں نے غصے میں ماہر کو دیکھا۔ کیوں بچی؟ بچی کہاں سے لگتی ہے؟ بیوی ہے میری، اور میں کیسے مان لوں کہ بچی کا نکاح ہوا ہے؟ اور میں نے تو اس سے اپنا حق لینا ہے۔ اس کی بات سن کے روبینہ بیگم کہنے لگیں، وہ 1 ماہ پہلے بالغ ہوئی ہے، تم اس ننھی سی کلی کے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، او ہو اماں سائیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ جا کے سکون کی نیند سو جائیں۔ کلی کو پھول بننے میں بس 1 رات لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کی مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے سے اسے پکارتی رہیں، بار بار اسے کہتی رہیں کہ وہ معصوم بچی ہے، کیوں اس کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ لیکن اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ہمت ہے تو اس کے بھائیوں سے جا کے بدلہ لو۔ مگر ماہر ان کی باتیں سنی انسنی کرتا کمرے میں آ چکا تھا۔ اس کے بازو سے پکڑ کر لا کر اسے بلکونی میں بند کر دیا۔ خود آ کر واپس بیڈ پر سکون سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی، سب سے پہلے کمرے میں چاروں اطراف نگاہیں گئیں۔ جس لڑکی کو رات کو وہ بیاہ کر لایا تھا، وہ کہاں گئی تھی؟ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یاد آیا، رات اسے بلکونی میں بند کیا تھا۔ جا کر اس نے بلکونی کا دروازہ کھولا تو سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید نیند میں تھی۔ اسے اٹھانے لگا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر ماہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ چلو اندر، یہ کہتے ہوئے اسے اٹھانے لگا، مگر وہ اٹھی نہیں۔ اٹھو! شاید اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ماہر نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹنے والے انداز میں اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا، مگر ابھی تک شاید اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ ماہر نے اسے اپنے حصار میں اٹھایا، لا کر اسے بیڈ پہ پھینکا۔ یہ ڈرامے بازی میرے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ماہر نے ایک دم سے اس کے اوپر جھک چکا تھا، شدت سے اس کے اوپر شدتیں لٹانے لگا۔ رات کو میں نے تمہیں بخش دیا تھا، آج رات خود کو تیار کر لینا۔ 1 رات کا وقت تمہیں کافی ہوگا تاکہ خود کو سنبھال لو۔ آج رات بالکل بھی تمہیں بخشنے والا نہیں۔ ایک خوبصورت ننھی سی کلی سے
تمہیں پورا پھول بناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو کھینچ چکا تھا۔ وہ پھولی ہوئی گالوں والی معصوم سی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ کسی اور مرد کے پاس ہوتی تو وہ اسے یوں رکھتا جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہو، ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتی ہو، مگر ماہر کو شاید اس کی قدر نہیں تھی، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ خبردار، جو تم نے اپنی آنکھ سے ایک بھی آنسو نکالنے کی کوشش کی، ورنہ آنکھیں نکال کے باہر پھینک دوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی اور ماہر اسے یوں ہی ڈرا کے رکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہونے چلا گیا۔ جب فریش ہو کر نکلا، اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مسلسل ماہین کی نگاہیں اپنے وجود پہ محسوس کر رہا تھا۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو، ایسے مجھے دیکھے جا رہی ہو جیسے آج سے پہلے تم نے کبھی کسی لڑکے کو دیکھا ہی نہیں۔ شرم کرو۔ وہ اسے شرم دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کیوں شرم کروں؟ وہ غصے میں بولی۔ ماہر نے ایک دم سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، غصے میں اس کی طرف آیا، پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ایک دم سے اس نے ماہر کے بازو پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ کس قدر جنگلی بلی ہو تم، شوہر کو مارتی ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ پھر روبینہ بیگم ناشتے پہ دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے ٹیبل پر آ کر بیٹھنے لگی۔ وہ یوں ظاہر کروا رہی تھی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ روبینہ بیگم یہ دیکھ کر کچھ ریلیکس ہوئیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ماہر نہ جانے اٹھ کر کہاں چلا گیا۔ روبینہ بیگم اسی انتظار میں تھیں کہ وہ کہیں جاتا، اور روبینہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ اسے کہنے لگیں، ماہین، رات کو اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ایک لمحے کے لیے ماہر کی تمام حرکتیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں، مگر اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں، اپنی اور اپنے شوہر کے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا کہ تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اپنی ماں کی باتیں اسے یاد آنے لگیں۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکا گئی۔ نہیں آنٹی، ہم دونوں کے درمیان تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت اچھے ہیں، انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ کاش کہ میں آپ کو بتا سکتی آپ کا بیٹا کتنا برا ہے۔ مجھے میری ماں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ شادی کی گئی ہے، مجھے بدلے کی بھینت چڑھایا گیا ہے۔ کاش آپ کے بیٹے کو سمجھ آ جاتی۔ جیسا وہ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گنہگار میرے بھائی ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ سارا دن اس نے روبینہ بیگم کے ساتھ گزارا۔ ماہر کے آنے سے پہلے کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماہر کمرے میں داخل ہوا، چہرے پہ غصہ چھایا ہوا تھا۔ بڑی آج تو ماں کے سامنے میری تعریفیں کر رہی تھی، ویسے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا
کہ تمہیں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماہر نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اس کے قریب آیا، ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا۔ اس نے نرمی سے ماہر کے ہاتھوں کو اپنے بالوں سے ہٹانا چاہا۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھا۔ شاید اس کے آنسو دیکھ کر ماہر نرم پڑنے لگ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، ماہر نے غصے میں پوچھا۔ اس کے بالوں کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، ماہر ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا، پیچھے بیڈ کی طرف لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ میں تم سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں، لیکن میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ میں آپ کو آپ کا حق دے سکوں، نہ ہی میں اس قابل ہوں، ابھی میں چھوٹی ہوں۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگی، اتنی چھوٹی ہو کہ اتنی بڑی عورتوں والی باتیں کیسے کر رہی ہو؟ مجھے میرا حق چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا حق لے لیں، یہ لیں۔ ایک دم سے اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ حق نہیں ہوتا، اسے زبردستی کہتے ہیں۔ آپ محض شاید اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کریں جو آپ کو کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دوپٹہ دور پھینکا اور وہ ہونکوں کی طرح اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی گردن، اس کا بے داغ حسن دیکھ کر ماہر کو کچھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بھی بہت زیادہ لگتا ہے شوق چڑھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں قید کر چکا تھا۔ پر روتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی، اتنی شدت سے وہ اسے چھو رہا تھا۔ وہ رونے لگی، ڈرنے لگی، چھوڑو مجھے، مگر اب بھلا وہ اسے کہاں چھوڑنے والا تھا؟ اس نے خود ہی تو اسے اپنے قریب آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے بہت شدت سے اس کے لبوں کو چھوئے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے تمام تر حق وصول کرنے کے بعد سکون کی نیند سو چکا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی۔ صبح جب ماہر کی آنکھ کھلی تو وہ بے سدھ اس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ ماہر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جس قدر آنسو بہہ رہے تھے، اس کے آنسوؤں کی لکیریں اس کی گالوں پہ پڑ چکی تھیں۔ نہ جانے کیوں بے ساختہ ہی اس کا دل کیا کہ اس کے آنسو چوم لے۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا کبھی اس کی پیشانی کو چومتا، کبھی اس کی تھوڑی کو چومتا، جا بجا اسے چومے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات والے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک دم سے ماہر کے گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ نے رات میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی تو نہیں کیا، میں نے تو اپنا حق لیا ہے۔ اب ہر رات تمہارے ساتھ یہی کچھ کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماہر کو چھوڑ دیا۔ جو مرضی کرنا ہے کریں، میں خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔
اس کی بات سن کے ماہر ہنس پڑا۔ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ برداشت کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ میں برداشت کر لوں گی، وہ عجیب انداز میں بولی۔ اچھا، تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے وجود پہ ظلم کروں اور تم برداشت کر لو گی؟ ہاں، میں برداشت کر لوں گی، میں نے بولا ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے اگر تمہیں موقع ملے گا تو تمہیں کل رات کے بارے میں سب کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ دو گی۔ تمہارے شوہر نے تم پہ ظلم کیا ہے۔ یہ کہتا ہوا ماہر ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ فریش ہوتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، مگر ابھی بھی وہ ایسی ہی حالت میں پڑی ہوئی تھی، شاید وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ماہر اس کے ساتھ جو مرضی کرتا وہ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، مگر ان دونوں کے درمیان ماہر کا رویہ نہیں بدلا۔ لیکن کبھی کبھی ماہر کو یہ احساس ہو جاتا تھا شاید وہ غلط کرتا ہے، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ماہر لیٹا ہوا تھا، اسے باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن ماہر پہلے ہی کمرے سے اٹھ کر وہ باہر چلی گئی۔ ماہر بھی اس کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی آیا۔ روبینہ بیگم لاؤنج کے درمیان بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ماہر بھی آ گیا، انہیں لے کر فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ماہر ایک لمحے کے لیے ٹوٹ کر بکھر سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے رو رہا تھا۔ پاس بیٹھی ہوئی ماہین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماہر ہوش کریں، ماہر پلیز صبر کریں۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی، جبکہ اس کا اپنا بھی روبینہ بیگم کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ ماہر اس کے کندھے سے لگا بہت شدت سے روئے جا رہا تھا۔ اس وقت اسے رونے کے لیے ایک کندھا چاہیے تھا، اور اپنی بیوی کے علاوہ بھلا کس کے کندھے سے لگ کے رو سکتا تھا؟ اس کی زندگی میں ایک وہی تو تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتا رہا، مگر اس کے بعد اسے مضبوط بننا تھا۔ عجیب سی اس کی حالت ہوتی جا رہی تھی۔ روبینہ بیگم کے مرنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ماہین نہ کسی اور سے کسی قسم کی کوئی بات کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، ڈنر کرتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ ماہین اس کے سامنے بیٹھی ہوئی کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماہین نے نرمی سے پوچھا۔ روبینہ بیگم کے انتقال کے بعد وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ ادھر میرے پاس آؤ، ماہین کو اپنے پاس بلانے لگا۔ نرمی سے اس نے ماہین کا نام پکارا تھا۔ ماہین کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اتنے سالوں میں کبھی اس نے ماہین کو اتنی نرمی سے اور محبت سے نہیں پکارا تھا۔ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی تھائی پہ بٹھاتا ہوا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بس سکون کی تلاش میں ہوں۔ پریشان مت ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مل جائے گا آپ کو سکون، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگی تھی۔ تم بہت اچھی ہو ماہین، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کو ہلکا ہلکا بخار ہے، آپ کو سونا چاہیے، پلیز آپ روم میں چلے جائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں، آپ کو میڈیسن دیتی ہوں، ماہین نے نرمی اور محبت سے کہا۔ ماہین تم کتنی اچھی ہو نا، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں میں اچھی نہیں ہوں، پلیز آپ جائیں۔ اس نے زبردستی ماہر کو اٹھا کر کمرے کی طرف بھیجا، خود سارے برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد چائے بنانے لگی۔ چائے بناتے ہوئے نہ جانے کیوں ایک دفعہ ماضی کی جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ حالانکہ اب تو ماہر مجھے اذیت اور تکلیف بھی نہیں دیتے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے باقی آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتارنا چاہتی ہو۔ اتنے سالوں سے اپنے ماں باپ سے نہیں ملی، بھائیوں سے نہیں ملی، یہ تکلیف اسے کھائے جا رہی تھی۔ شاید ہمیشہ کے لیے انہوں نے اس پہ فاتحہ پڑھ دیا تھا۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کو اس کی یاد نہیں آتی۔ چائے والے دونوں کپ اس کے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی۔ دھیرے سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے ماہر؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ ماہر نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے مجھے سکون صرف تمہارے پاس ملتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ملتا۔ ایسے لگتا ہے سکون ہی ختم ہو گیا۔ تم میرے پاس رہو نا، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ آپ چائے پیئے نا، پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اٹھیں، میں آپ کے لیے خود بنا کے لائی ہوں۔ پہلے بھی تو تم خود ہی بنا کے لاتی ہو نا، آج میں اسپیشلی آپ کے لیے بنا کے لائی ہوں۔ آج زبردستی اسے اٹھاتے ہوئے چائے والا کپ پکڑایا، خود بھی چائے پینے لگی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ ماہین ایک بات بولوں؟ آپ میرے ساتھ باتیں کریں نا، مجھے اچھا لگے گا۔ اتنے سالوں میں اس نے پہلی دفعہ کوئی فرمائش کی تھی۔ کیا باتیں کروں؟ وہ نرمی سے بولا۔ چائے پینے لگی، بالکل خاموش تھا ماہین۔ اور ایک بات بولوں؟ ہاں بولو، آپ کے ساتھ باتیں کریں نا، مجھے اچھا لگے گا، وہ نرمی سے بولا۔ چائے پینے کے بعد کپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ آج پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا وہ اس انداز میں اس کے قریب آئی تھی۔ ماہر کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ اب محض گھر میں اکیلے ہوتے تھے، ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ خود سے زیادہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اسے بیمار سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بس مجھے آپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، پھر کیسی ضرورت، کون سی کمی جو میں نے چھوڑی ہے؟ کیا ہے جو میں نے پورا نہیں کیا؟ محبت۔ آپ نے مجھے محبت نہیں دی، مجھے محبت چاہیے تھی آپ کی۔ مجھے محبت کی طلب ہوتی ہے، مجھے محبت چاہیے۔ کون سی محبت؟ وہی جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے،
گھنٹوں باتیں کرنا، گفتگو کرنا۔ آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں ماہر۔ لیکن میں نے تو تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، بہت برا ہوں۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہو گئی میں خود نہیں جانتی۔ مجھے آپ سے کب، کیسے، کیوں محبت ہو گئی، لیکن میں بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ماہر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، اس کے اوپر آ چکا تھا۔ میری محبت تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ نفرت جب برداشت کر لی تھی تو محبت کیا چیز ہے؟ آپ کی تو میں نے نفرت بھی برداشت کی۔ کیا آپ کو بھول چکا ہے شادی کے شروع کے دنوں میں کس اذیت اور تکلیف سے گزری؟ اس تکلیف سے گزارتے تھے جب وہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، تو میں آپ کی محبت کیوں نہیں برداشت کروں گی؟ ماہر کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو چوم گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پہ لب رکھتا ہوا بولا، میں برا ہوں، بہت زیادہ برا ہوں۔ میں تمہارے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس کے باوجود تم کیوں یہ امید رکھتی ہو تمہیں محبت دوں گا، پیار دوں گا؟ آپ برے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتے ماہر، کیونکہ مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ جب میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا، تو پھر کیا مجھے پتا آپ مجھے محبت نہیں کرتے؟ ہاں، میں اسے محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو نا، کہیں نہ کہیں میرے دل میں بیٹھ گئی ہو، کہیں نہ کہیں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بہت ٹوٹ کے تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ اس کے بعد اس کی اور اپنے درمیان تمام تر پردے وہ گرا چکا تھا، اسے اپنی آغوش میں بھر چکا تھا۔ رات بھر اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی۔ صبح کی روشنی ان دونوں کے لیے خوبصورت ثابت ہوئی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی، اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنائے وہ بھی سو رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، مگر آج وہ کتنے سالوں بعد سکون کی نیند سو رہی تھی۔ کافی وقت بعد ماہر کی آنکھ کھلی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ماہین اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، محبت ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، وہ تو مجھے ہوئی ہے نا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی ہوئی ہے۔ کل رات تم سے بہت زیادہ محبت ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ محبت بھرے انداز میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے قریب آیا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، کیا آپ کو پہلے میری محبت کبھی محسوس نہیں ہوئی؟ کل رات جو ہوئی ہے وہ محبت نہیں، وہ جنون تھا، عشق تھا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے کے آنکھیں بند کر گیا، اور مجھے یہ سکون ہر رات برداشت کرنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا محبت کیا ہوتی ہے۔ شاید میں محبت کرنا بھول گیا تھا، لیکن تم نے مجھے دوبارہ سے محبت کرنی سکھائی ہے۔ کیسے محبت کی جاتی ہے تم نے مجھے بتایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چوم چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گئی۔ یہ محبت بھرا بوسہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سینے میں منہ چھپا چکی تھی۔ نہیں، مجھے یہ نہیں تحفہ چاہیے، مجھے کوئی اور تحفہ چاہیے۔ ماہر کی بات کو وہ سمجھ نہیں پائی۔
آپ کو کون سا تحفہ چاہیے؟ مجھے خوبصورت سا بیبی چاہیے۔ اب دیکھو میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر بچے کیسے ہوں گے؟ وہ ہنس پڑی تھی، شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ انشاءاللہ مل جائے گا نا، ابھی تھوڑا صبر کریں۔ تمہیں پتہ ہے 3 سالوں سے تو صبر کر رہا ہوں، اب میرے بس میں تھوڑی نہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر رکھتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے کہکے گھر میں گونجتے تھے۔ کبھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ماہر نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی سے دور چلا جائے گا یا اسے چھوڑ دے گا۔